السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن ہے الف 1878، با 1850، جیم 1888، دال 1875۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 1878 میں خواجہ حسن نظامی کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، حیدرآباد، عظیم آباد یا دہلی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے دہلی۔ دہلی میں خواجہ حسن نظامی پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، ان کا نام قاسم علی کس نے رکھا؟ آپشن ہے ماموں نے، ان کے والدین نے، علامہ اقبال نے، نانی نے۔ تو اس کا صحیح جواب والدین نے۔ خواجہ حسن نظامی کے والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا۔ اگلا سوال خواجہ حسن نظامی کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، بی نظام الدین اولیاء، سی سید بدر الدین اسحاق، ڈی خواجہ غریب نواز۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت سید بدر الدین اسحاق۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت اسحاق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے کون تھے؟ آپشن اے ممتاز خلیفہ، بی داماد، سی خادم خاص، ڈی یہ سبھی۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ڈی نمبر ہے کہ یہ سبھی تھے۔ حضرت اسحاق خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ بھی تھے، داماد بھی تھے اور خادم خاص بھی تھے۔ اگلا سوال ہے ان کے ماموں انہیں کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ خواجہ حسن نظامی کے جو ماموں تھے انہیں کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ آپشن اے علی حسن، بی حامد علی، سی حضرت علی، ڈی علی حسین۔ تو اس کا صحیح جواب علی حسن ہے۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کس نے نام دیا؟ آپشن اے خواجہ الطاف حسین حالی نے، شبلی نعمانی نے، علامہ اقبال نے، سید سلیمان ندوی نے۔ تو اس کا صحیح جواب سی نمبر ہے کہ علامہ اقبال نے اس کا جو نام خواجہ حسن نظامی ہے یہ نام اس کو دیا تھا۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا ہے؟ اے سید واجد حسین، بی سید عاشق علی نظامی، سی سید عبداللہ، ڈی سید جعفر علی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سید عاشق علی نظامی۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کا والدہ کا کیا نام ہے؟ خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے سیدہ چہتی بیگم، سیدہ چہتی بیگم۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کے والدین کے انتقال کے بعد ان کی کفالت کس نے کی؟ ان کے جواب ہے ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے، سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی، یعنی کہ ان کی پرورش کی۔ اگلا سوال ہے حلقہ نظام المشائخ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ حلقہ نظام المشائخ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس کا جواب ہے خواجہ حسن نظامی نے۔ اگلا سوال لیتے ہیں رسالہ نظام المشائخ کس نے جاری کیا؟ رسالہ نظام المشائخ کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب ہے خواجہ حسن نظامی نے اس کو جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کس بڑے ادیب نے اپنے دوست و احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا؟ اے ابوالکلام آزاد، بی سید سلیمان ندوی، سی خواجہ الطاف حسین، ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنے دوست و احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی نے
کتنی کتابیں لکھیں؟ جواب ہے 100 سے زیادہ، بی 200 سے زیادہ، سی 300 سے زیادہ، ڈی 50 سے زیادہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی 200 سے زیادہ کتابیں لکھی خواجہ حسن نظامی نے۔ اگلا سوال ہے سی پارائے دل کس کی تصنیف ہے؟ سی پارائے دل کس کی تصنیف ہے؟ جواب کیا ہے؟ اے میں خواجہ حسن نظامی، بی میں خواجہ الطاف حسین حالی، سی شبلی نعمانی، ڈی مہدی افادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی کی ہی کتاب ہے سی پارائے دل، اس کی مشہور کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح کس نام سے لکھی؟ آپشن ہے اے حیات جاوید، بی یادگار غالب، سی نظام بانسری، ڈی حیات نظام الدین اولیاء۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو نظام بانسری۔ خواجہ حسن نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظام بانسری کے نام سے لکھی۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتابیں خواجہ حسن نظامی کی نہیں ہے؟ اے روزنامچے، بی قلمی چہرے، سی پارائے دل، ڈی عرب و ہند کے تعلقات۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات خواجہ حسن نظامی کی کتاب نہیں ہے، یہ مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ یہ تینوں کتابیں روزنامچے، قلمی چہرے اور سی پارائے دل خواجہ حسن نظامی کی کتابیں ہیں۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے 1955 میں۔ 1955 میں خواجہ حسن نظامی کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ مدفون ہوئے مطلب کہاں دفن ہوئے، اس کو کہاں دفنایا گیا؟ تو اس کا آپشن ہے بستی نظام الدین اولیاء، جامع مسجد، سی مہر ولی، ڈی قردل باغ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو بستی حضرت نظام الدین میں ان کو دفن کیا، ان کو مدفون کیا گیا۔ اگلا سوال ہے کس نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی یاترا کی اور ہندو سادھوؤں سے فلسفہ ودانت سیکھا؟ یہاں سوال ہے کہ کس بڑی شخصیت نے، ادیب نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی یاترا کی اور ہندو سادھوؤں سے فلسفہ ودانت سیکھا، یعنی سنسکرت سیکھا، وید سیکھا؟ تو آپشن ہے سید سلیمان ندوی نے، بی علامہ اقبال نے، سی مولانا ابوالکلام آزاد نے، ڈی خواجہ حسن نظامی نے۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی نے، ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ جواب اے خواجہ حسن نظامی، بی وزیر اعلیٰ، سی شفیع جاوید، ڈی احمد جمال پاشا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی ہی کا یہ مضمون ہے مٹی کا تیل۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ اے نظام الدین، بی نظام المشائخ، سی فرید المشائخ، ڈی معین المشائخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نظام المشائخ۔ اس کا صحیح جواب ہے نظام المشائخ۔ خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ تو اس کا جواب ہے نظام المشائخ کی۔ اگلا سوال ہے غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ اے پریم چند، بی حالی، سی ڈپٹی نذیر احمد، ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ڈی ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں پیش کیا۔ اگلا سوال ہے مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کو کہا جاتا ہے؟ مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کو کہا جاتا ہے؟ اے سر سید احمد خان، بی خواجہ حسن نظامی، سی رتن ناتھ سرشار، ڈی عبدالحلیم شرر۔ دوستو اس کا صحیح جواب ہے کہ خواجہ حسن نظامی۔
ख्वाजा हसन निजामी। बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, रॉकफेलर किस चीज की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? रॉकफेलर किस चीज की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? ए मिट्टी का तेल, बी सरसों का तेल, सी नारियल का तेल, डी कद्दू का तेल। तो इसका जवाब है दोस्तों मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ रॉकफेलर। अगला सवाल है, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। डी इसका सही आंसर है। रॉकफेलर अमेरिका से ताल्लुक रखता था। अगला सवाल है, रॉकफेलर कौन था? ए साइंसदां, बी डॉक्टर, सी ताजिर, डी किसान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, रॉकफेलर एक ताजिर था। अगला सवाल क्या है, यहाँ जिद दिए हैं, जिद बनाइए। जिद बनाने के लिए बोल रहा है, अल्फाज है या जिद है? कार, कार का उल्टा क्या है? कार आमद। दूसरा क्या है? बदबू। बदबू का क्या है उल्टा दोस्तों? ऑपोजिट क्या है? बदबू का खुशबू। अगला है मालिक, मालिक का गुलाम। मालिक का गुलाम। अगला क्या है? जिल्लत, जिल्लत का इज्जत। जिल्लत का इज्जत दोस्तों। खूबसूरत का बदसूरत। खूबसूरत का उल्टा क्या है? बदसूरत। रोशनी का क्या है? ऑपोजिट क्या है? जिद क्या है? रोशनी का जिद क्या है? रोशनी का जिद क्या है? तारीकी। तारीकी। रोशनी का जिद जो है वो तारीखी है। चलिए अगला आगे देखते हैं। वाहिद से जमा, जमा से वाहिद, वाहिद वाहिद से जमा बनाना है दोस्तों। सबक, सबक क्या है? वाहिद। सबक क्या है? वाहिद। इसका जमा क्या बनेगा? असबाक। इसका जमा असबाक। सबक की जमा असबाक। अगला है क्या है? मुल्क, मुल्क की जमा मुमालिक। मुल्क की जमा क्या है? मुमालिक। अगला है तकलीफ, तकलीफ की जमा तकालीफ। तकलीफ की जमा तकालीफ। यहाँ जमा से वाहिद बनाना है दोस्तों। मखलूकात, मखलूकात की जमा क्या है? मखलूक। मखलूकात की जमा मखलूक। और ताल्लुकात, ताल्लुकात की जमा क्या है? ताल्लुक। ये वाहिद है, ये जमा है, ये वाहिद है। ताल्लुकात की वाहिद क्या है? ताल्लुक है। आमाल, आमाल की वाहिद क्या है? अमल। आमाल की वाहिद अमल। चलिए दोस्तों यहीं में बस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।